हमारी ज़िंदगी में कितने मसाइल हैं, कभी कभी हमारे मामलात बड़े अटक जाते हैं। अब किसी को पैसों की ज़रूरत है, कर्ज़े की ज़रूरत है, अब जनाब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। और अब किसी भाई से उम्मीद बंदा लगाता है, आखिरी वक्त में वो भी मना कर देता है। सेठ साहब पर नज़र पड़ती है, वो भी माजरत कर लेते हैं। दोस्त अहबाब से पूछते हैं, वो भी जवाब नहीं देते हैं। सब दरवाजे बंद हैं, कोई उम्मीद बाकी नहीं बचती। बंदा मायूसी की तरफ जाने लगता है। मगर जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो एक उम्मीद बाकी रहती है। एक दरवाजा उस वक्त भी बाकी रहता है, अल्लाह अकबर, बादशाहों के दरवाजे बंद हो जाते हैं मगर मेरे रब करीम का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। लोग साथ छोड़ देते हैं, भाई भाई से दामन छुड़ाता है, लेकिन अल्लाह पाक अपने बंदों को मायूस नहीं करता। बल्कि ये तो ऐसा दरवाजा है कि नेकूकार आए तो भी नवाजा जाता है, गुनाहगार आए तो उसे भी नवाज दिया जाता है। तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़बाने। दिल से दुआ कैसे असर करती है। हो सकता है किसी के जहन में आए कि बात तो मौलाना साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मेरे लिए भी सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, मगर मेरा मामला सुलझेगा कैसे, मामला बनेगा कैसे। चलो मैं आपको दो वाक़यात सुनाता हूँ जिससे इंशाअल्लाह बात मज़ीद समझ आ जाएगी। एक साहब थे, काफ़ी अमीर थे, अपना बंगला भी था, अपनी गाड़ी भी थी, अल्लाह पाक ने बहुत दिया था। शाम को घर आए, बच्चों के साथ वक्त गुजारा, खाना खाया और उसके बाद अपने बिस्तर पर लेट गए। रात हो गई थी, बड़ा नरम बिस्तर था, ठंडा कमरा था, मगर करवट बदलते जा रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। अब नींद भी अल्लाह पाक की नेमत है, जिसको आ जाए लोग इसकी भी कदर नहीं करते। पूछो उससे जिसको नींद नहीं आती। अब काफ़ी देर तक करवट बदलने लगा कि पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही, चलो आज थोड़ी सी फ्रेश एयर लेता हूँ, शायद नींद आ जाए। घर से बाहर निकले, गाड़ी स्टार्ट की और आगे चलते रहे और घूमने लगे गलियों में। अचानक एक मस्जिद नज़र आई और मस्जिद का दरवाज़ा खुला नज़र आया। कहा चलो यार ऐसे ही घूम रहा हूँ, ज़रा मस्जिद के अंदर चला जाता हूँ, वज़ू करके कुछ 2 रकात नफल पढ़ लेता हूँ। मस्जिद के बाहर गाड़ी पार्क की, वज़ू किया, मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो जैसे ही मस्जिद के अंदर गए तो पूरी मस्जिद खाली, मगर हल्की हल्की कहीं से रोने की आवाज़ आ रही। रात को इस वक्त कौन है मस्जिद में और क्यों रो रहा है? तो देखा कि एक कोने में एक गरीब आदमी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए रो रहा है और रोते रोते अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर रहा है कि ए अल्लाह, मेरी बेटी बीमार है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है, मुझ गरीब के पास पैसे नहीं है, कहाँ से लाऊं? ए रब्बे करीब, तू ही असबाब बनाने वाला है, मुझ गरीब की हालत ज़ार पर रहम फरमा। उस अमीर शख्स को समझ आ गया मुझे नींद क्यों नहीं आ रही थी, मुझे कहीं भेजा गया है, मैं ढूंढते ढूंढते इसी के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। वो गरीब के पास गया, जेब में जितनी रकम थी निकाल कर उसको पेश कर दी कि भाई ये ले लो और मेरा ये कार्ड भी रख लो, कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझसे बात कर लेना। उस गरीब शख्स भी कैसा खुददार था, उसने कार्ड वापस दिया, कहा मुझे एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक एड्रेस मौजूद है। तो कौन सा एड्रेस मौजूद है? बोला ये एड्रेस है ना, अल्लाह की बारगाह में आया, उसने तुम्हें भेज दिया, जब दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो भी इसी के बारगाह में आ जाऊंगा। हैं, सारे दरवाजे बंद हो जाएं, मेरे करीम का दरवाज़ा खुला होता है। हमारा प्रॉब्लम है, हम जाते ही नहीं उसके पास। अच्छा, अपना एक छोटा सा टेस्ट ले लो ना, ताकि अंदाजा हो जाएगा आपको। कभी भी आपको बीमारी हो, पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, पाँव में दर्द हो, चोट लग जाए, पहले कौन याद आता है? डॉक्टर है, डॉक्टर के पास चलो, यार बड़ा दर्द है, किसी को मालूम करो कैसे इलाज होगा, दवाई। मैं नहीं कहता डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन पहले हमें अल्लाह याद आना चाहिए। ए अल्लाह, तू शिफा देने वाला है, करम कर दे मालिक। कारोबार में नुकसान हुआ, फैमिली में प्रॉब्लम हुआ, वॉट एवर प्रॉब्लम, सबसे पहले हमें दुनिया वाले, सोर्स हैं, वकील, पुलिस, ये याद आते हैं। होना ये चाहिए कि हमें खालिक के असबाब की ये तरफ लौ लगानी चाहिए, पहले अल्लाह करीम को पुकारना चाहिए। असबाब इख्तियार करना मना नहीं, मगर असबाब के चक्कर में, इस दुनिया के चक्कर में हम भूल गए उसे कि जो हल करने वाला है, जो मुश्किलें दूर करने वाला है, जो औलाद देने वाला है, जो मुसीबत टालने वाला है, हम उसकी तरफ जाते ही नहीं है। पूरा पूरा दिन दफ्तरों के धक्के खाते हैं, मगर 2 रकत पढ़कर उसकी बारगाह में सर नहीं झुकाते। देखो अल्लाह कैसे काम बनाता है। एक और वाकया सुनो। एक बहुत मशहूर डॉक्टर था, मैंने वाकया किताब में पढ़ा। मिसाल के तौर पे उसका नाम डॉक्टर अहमद था।
ساری زندگی اس نے بڑے آپریشن کیے، اس کا بڑا نام تھا. اب حکومت نے اعلان کیا کہ اس کو گولڈ میڈل دینا ہے، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ. پوری زندگی اتنا کام کیا اس ڈاکٹر کو ملک کے دارالحکومت میں بلایا جائے گا اور ایک بڑی تقریب ہوگی اور اس کو گولڈ میڈل دیا جائے گا. ڈاکٹر بڑا خوش کہ اتنا بڑا ایوارڈ ملنے والا ہے. ڈاکٹر صاحب نے فلائٹ بک کی، جہاز میں بیٹھے. جیسے ہی جہاز اڑا تو کچھ دیر کے بعد موسم خراب ہو گیا اور جہاز میں کوئی پرابلم ہو گئی. تو جہاز کو راستے میں کسی چھوٹے سے ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا. ڈاکٹر صاحب جہاز سے نکل کر عملے کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی کب جہاز اڑے گا، میری تو وہاں بہت اہم تقریب ہے اور سارا پروگرام میرے لیے سجایا گیا ہے، میں چیف گیسٹ ہوں، مجھے گولڈ میڈل ملے گا، بتائیں دوبارہ جہاز کب اڑے گا. کثر چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے، جہاز کا پرابلم بڑا ہے، اتنا جلدی ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کو اگر پہنچنا ضروری ہے تو آپ کو ایک گاڑی لیں کرائے پر اور بائی کار چلے جائیں، آپ پہنچ جائیں گے اپنی تقریب سے پہلے. ڈاکٹر نے کہا یہ بھی آئیڈیا ٹھیک ہے، جہاز کے انتظار میں کہیں میرا پروگرام ہی مس نہ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب نے گاڑی بک کی، رینٹ اے کار لی. جیسے ہی راستے میں گئے تو زبردست بارش، آندھی طوفان. اس اندھیرے میں، اس آندھی طوفان میں ڈاکٹر صاحب راستہ بھول گئے اور کسی مین ہائی وے سے نکل کر گاؤں کے روڈ پہ چڑھ گئے. بہت دیر تک راستے میں، اب بھوک بھی لگ رہی، کھانا بھی نہیں کھایا، اندھیرا گپ، بارش ہو رہی ہے. اچانک ایک چھوٹا سا گاؤں میں گھر نظر آیا جس میں ایک بلب جل رہا تھا. ڈاکٹر صاحب نے کہا اب تو حالت ایسی ہو گئی، دروازہ کھٹکھٹایا. ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا. کب ماں جی کچھ کھانے پینے کو ملے گا، بہت بارش ہو رہی. کہا بیٹا اندر آ جاؤ. وہ اندر چلا گیا. ماں جی نے بڑی محبت سے اسے پانی بھی دیا، کچھ کھانے کو بھی دیا. تھوڑی سانس میں آئی تو ڈاکٹر نے دیکھا کہ برابر پہ بستر پر ایک نوجوان لیٹا ہوا تھا. کہا ماں جی یہ کون ہے؟ کہا بیٹا میرا بیٹا ہے. کیا ہو گیا اسے؟ کہا اس کو بہت بڑی بیماری ہے. ماں جی علاج کیوں نہیں کرواتی؟ ماں جی کہتی میں نے گاؤں کے ڈاکٹر کو دکھایا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے وطن میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر احمد ہے، وہی اس کا علاج کر سکتا ہے. مگر بیٹا میں غریب ماں ہوں، میں اپنے بیٹے کو کہاں سے ڈاکٹر احمد کے پاس لے جاؤں؟ نہ پیسے ہیں نہ کرایہ ہے. بس روز اللہ سے دعا کرتی ہوں اے اللہ تو کارساز ہے، میرے بیٹے کو شفا دے دے یا ڈاکٹر احمد کے پاس پہنچا دے. ڈاکٹر احمد رونے لگا. کہتا ہے ماں جی میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں اور اللہ نے مجھے تیرے گھر پہ بھیج دیا ہے. جہاز کا خراب ہونا، چھوٹے ایئرپورٹ پر اترنا، رینٹ کار لینا، راستہ بھول جانا، کسی اور گھر پہ نہ رکنا، اسی جھونپڑی کے کنارے پر رکنا اور اس گھر میں جانا اور اس مریض کا علاج کرنا. اب بھی نہیں مانو گے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر. بس ہمارا بھروسہ ہل جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں دنیا والے ساتھ دیں گے، ہم سمجھتے ہیں دنیا والے مسئلہ، ارے دنیا والے تو دکھ ہی دکھ دیتے ہیں. اپنا پرابلم بتاؤ تو ہنستے ہیں، ہم سے کہتے فکر نہ کرو، دوسروں کو بتاتے ہیں دیکھو اس کا یہ مسئلہ ہے، یہ فلاں کام کے لیے آیا تھا، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے. ہمارے مسئلے کو انجوائے کرتی ہے دنیا، کون ساتھ دیتا ہے آج؟ مگر جو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، جو ہمیں بچپن سے لے کر آج تک نوازنے والا، جو ہمارے گناہ ہونے کے باوجود ہمیں عطا کرنے والا ہے، وہ ہمارا رب کریم ہے. ارے جو ہماری ماں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے، ہم اسے کیوں نہیں پکارتے؟ اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ اس کی رحمت تو اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ تو دینا چاہتا ہے. مگر کاش جو توجہ ریکوائرڈ ہے، جو دل سے دعا مانگنا ہے، وہ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے. اور پھر اللہ کو پکارے نا. میں نے کہا نا گناہ گاروں کا بھی وہ رب ہے، وہ نیکوں کا رب تو ہے، وہ گناہ گاروں کو کیسے نوازتا ہے. ایک اور واقعہ سنو، عیون الحکایات، یہ بڑی پیاری کتاب ہے مکتبۃ المدینہ سے، اگر آپ اسے لیں گے تو اس میں بڑی زبردست واقعات موجود ہیں. ماجرا یہ ہے کہ حضرت بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں میں ایک بہت سرکش، غیر مسلم اور ظالم بادشاہ تھا. وہ اللہ پاک کی نافرمانی میں حد سے بڑا ہوا تھا. ایک مرتبہ ایک جنگ میں بادشاہ کو گرفتار کر لیا گیا. اب اتنا ظالم تھا کہ جنہوں نے گرفتار کیا تھا انہوں نے کہا اب اس ظالم بادشاہ کو تو تڑپا کے مارنا ہے. تو طے یہ پایا کہ اس کو ایسا کرو کہ تانبے کی ایک دیگ میں ڈالتے ہیں اور اس کو اونچی جگہ پر لٹکاتے ہیں اور نیچے آگ جلاتے ہیں تاکہ یہ جل بھون کر مر جائے. ایسے ہی کیا گیا، تانبے کی دیگ بنائی گئی، نیچے آگ لگا دی گئی. اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ دیگ گرم ہوئی، بادشاہ کی حالت خراب، پوری دیگ گرم ہو جائے تو جسم جھلسنے لگا. اس نے پہلے تو جھوٹے خداؤں کو پکارا، مگر
جس ساری زندگی جن کے آگے پیشانی رگڑی تھی انہوں نے کیا جواب دینا تھا؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی مدد نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ اب جب سب امیدیں ٹوٹ گئی نا، سب اس کو پتہ چل گیا کہ اب میرا آخری وقت آ گیا، اب میں گیا، اب میں مارا جاؤں گا، تو اب یہ بادشاہ جو تھا مسلمان نہیں تھا، اس نے مسلمانوں کے رب یعنی خداوند قدوس کو پکارنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا ہے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم مدد فرما دے، اور بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب بادشاہ نے اس مشکل گھڑی میں اللہ سے توبہ بھی کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور بس مجھے بچا لے، اب میں تیری عبادت کروں گا، اب تک جو کیا مجھے معاف کر دے۔ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ۔ اس دیگ میں بیٹھا ہوا ہے، نیچے آگ لگی ہوئی ہے۔ دیکھو کریم نے اس کی پکار کیسے سنی کہ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ جیسے بارش برسی تو وہ آگ بجھ گئی، تو وہ گرمی تو آلموسٹ ختم ہو گئی، لیکن پھر اتنی تیز ہوا چلی کہ وہ دیگ رسیاں توڑا کر دیگ ہی اڑنے لگی۔ اچھا وہ بادشاہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند کر رہا ہے اور دیگ اڑ رہی ہے۔ اب دیگ اڑتے 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 غیر مسلم قوم کا جو قبیلہ تھا وہاں جا کے گر گئی۔ اب جب وہاں گئی تو لوگ حیران کہ یہ کیسی دیگ ہے جو اڑتے ہوئے آ رہی ہے، اور اس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے۔ تو جب وہ غیر مسلم قریب آئے تو اس بادشاہ نے باہر نکل کر اپنا واقعہ سنایا کہ سنو، میں غیر مسلم تھا، اپنے اللہ کے سوا جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتا تھا، میں نے کلمہ پڑھا، اللہ نے اس مصیبت سے نکال دیا اور مجھے یہاں پہنچا دیا، پورا گاؤں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ کی جو نا قدرت کے نظارے ہیں، اللہ ایسے نکالتا ہے بندے کو کہ سمجھ بھی نہیں آتی۔ بات وہی ہے کہ دل سے اسے پکارنا ہے، مگر دل سے گڑ گڑا کر توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ، پھر دیکھو آپ کی مشکلیں کیسے ٹل جاتی ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ایک بار خود نبی پاک کے ساتھ بڑا حیران کن واقعہ پیش آیا۔ یہ 3 ہجری غزوہ غطفان کا موقع تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے۔ ایک مقام پر پڑاؤ کیا تو صحابہ کرام کچھ فاصلے پر ٹھہرے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو گئے۔ غیر مسلم جو ہر وقت نبی پاک کو معاذ اللہ نقصان پہنچانے کی ٹرائی کرتے رہتے تھے، پلان کرتے رہتے تھے، ان میں سے غیر مسلم اچانک کہیں سے آیا ہاتھ میں ننگی تلوار، اور نبی پاک اکیلے، کوئی اس وقت صحابہ بھی قریب نہیں تھے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل سامنے آ گیا اور بڑے تکبر کے ساتھ، بڑے جس کو کہتے کر و فر کے ساتھ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، میرے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک کی توجہ اللہ کی طرف کیسی تھی؟ آپ نے صرف ایک جملہ کہا، ایک لفظ کہا، فرمایا اللہ۔ کیا نام ہے، دل کو کیسا سکون نصیب ہوتا ہے۔ میں اسے پکار رہا ہوں جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، جو میرا پروردگار۔ پکارا کرو اسے، نام لیا کرو اس کا، کہو اللہ 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 اللہ، پکارو اسے اللہ 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 اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، نبی پاک کی زبان سے لفظ اللہ نکلا تو غیر مسلم تو کانپنے لگ گیا، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اب نبی پاک نے تلوار اٹھا کر کہا اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تھوڑی دیر پہلے تو وہ کہہ رہا تھا نا آپ کو کون بچائے گا، اب آقا کے ہاتھ میں تلوار ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ وہ کہتا ہے حضور مجھے بچانے والا تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ مسلمان تو تھا نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بے کسی پر رحم فرمایا، اسے معاف کر دیا۔ آئے ہائے، نبی پاک کے ایسے اعلیٰ اخلاق دیکھے، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، ہم معاف کریں گے۔ جان لینے آیا تھا آقا نے اسے معاف کیا۔ ہمارے مزاج کے خلاف بات کر دے ساری زندگی دشمنی لے لیتے ہیں، مجھے گالی دی، مجھے برا بھلا کہا، مجھے نقصان پہنچایا، کب تک بدلے لیتے رہو گے یار؟ نبی پاک کے امتی ہو تو معاف کرنا بھی تو سیکھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانی دشمن کو معاف کر دیتے، ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نہیں میں نہیں جاؤں گا بھائی کے گھر، ہم نہیں جاتے فلاں رشتہ دار کے گھر، ہم نہیں بلاتے کسی کو دعوت میں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کبھی دعوت نہیں دی تھی آپ کو اس وجہ سے، کبھی سیدھے منہ بات نہیں کر سکے، آپ کو ویلکم نہیں کر سکے، آپ کو تحفہ نہیں بھجوایا، اتنی چھوٹی بات پر آپ نے رشتہ داریاں ختم کر دی۔ اور ایک طرف کہتے ہو کہ نبی پاک کے امتی، آقا کے غلام۔ اچھا ناطے سب کو یاد ہیں، یاد کرو نا، نبی پاک کی سنت پر تو عمل کرو، کسی کو تو معاف کرو۔
بندہ کہتا میں بتاتا ہوں، مجھے گالی دی ہے، اب میں بتاتا ہوں، وہ ایک گالی دیتا ہے، ادھر سے 7 گالیاں جاتی ہیں. اور صحیح بات یہی ہے، جو کہتا ہے میں بتاتا ہوں، وہ واقعی بتا دیتا ہے وہ کون ہے، اس کے اندر کتنا گند بھرا ہوا ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے برا کرنے کی؟ ایک عجیب سا جملہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر بھائی. شریف کے ساتھ شریف ہوتے ہو، بدماش آتا ہے آپ بھی بدماش بن جاتے ہو، تو پھر تو آپ بھی بدماش ہوئے نا بھائی. شریف آدمی شریف کے ساتھ شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، تبھی تو بدماش کی اصلاح ہوگی نا. مسلمان ہوا نا یہ شخص، نبی پاک نے معاف کر دیا. تو خدا را آقا کی سنت کو ادا کریں، اور جیسی بھی مشکل، جتنی بڑی مشکل ہو، آپ بس دعا کریں، اللہ کو پکاریں، اللہ کو یاد کریں، توجہ اللہ کی طرف جائے. اچھا ایک اور چیز، ایک اور ٹیسٹ کرتے ہیں. کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی تکلیف ہو گیا، آپ ہماری ہم جس جنریشن کے، میں جس جنریشن کا ہوں، شاید اب تو ایسا نہیں ہے، جو بزرگ بیٹھے ان سے پوچھیں کہ ہماری مائیں یا ہماری نانی دادی بچے کو سلاتی تھیں تو ذکر اللہ کر کے سلاتی تھیں. آمینہ بی بی کے گلشن میں کیسے پڑھتی تھی؟ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار. نبی جی اللہ 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 لا الہ ہو اللہ 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 لا. رات بچے کو سلا رہے ہیں تو ذکر الہی ہو رہا ہے، نعتیں سنائی جا رہی ہیں، بچے کو کچھ لگ جائے تو حسبی اللہ یا اللہ خیر ہے. اب تو عجیب عجیب باتیں ہیں. رات کو موبائل پکڑا دیا ہاتھ میں، گانا دیکھتے ہوئے، میوزک دیکھتے ہوئے، کارٹون دیتے ہوئے، ابا بھی سو رہا ہے، بچہ بھی سو رہا ہے. صبح اٹھتے ہی بھائی وضو کروا کے فجر پڑھایا جاتا تھا، کلمہ پڑھایا جاتا تھا. مجھے اپنا یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو اسکول جانا ہوتا تھا، تو فجر کی نماز کے بعد پھر سو گئے. تو ہمارے اس وقت ریڈیو پاکستان پہ، جو میری عمر کے لوگ ہوں گے ان کو پتا ہوگا، اب تو پتہ نہیں ہے، صبح 7 بجے جو ہے نا وہ درود پاک چلتا تھا. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ کچھ یاد آ رہا ہوگا، یہ کنٹینیو چلتا تھا. تو والدہ وہ اس کو آن کر کے بڑی آواز کر دیتے تھے تو خود ہی آنکھ کھل جاتی تھی، خود ہی. اب درود سے اٹھایا جا رہا ہے. یہ انداز تھا ہمارے گھروں کا کہ صبح اٹھاتے وقت، رات سلاتے وقت، بچے گھر سے جا رہا ہے اللہ رسول کے حوالے، غوث پاک کے حوالے. یعنی ہماری ٹریننگ اس طرح ہوتی تھی کہ بات بات پر اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر. اب تو کوئی تکلیف ہو، پتہ نہیں انگریزی میں پتہ نہیں کیا کیا آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ گالیاں منہ سے آ رہی ہوتی، لیکن ہے ہی نہیں. پہلے تو زبان سے یا اللہ خیر، فوراً ذکر الہی. یعنی ہماری ٹریننگ یہ ہوا کرتی، اور ہونی بھی یہی چاہیے مسلمان کی، کہ ہم تکلیف میں بھی. اچھا پھر ایک اور عجیب بات پتہ ہے کیا ہے؟ چلیں اب میں دوسری طرف لے آتا ہوں اپنی گفتگو کو، کہ تکلیف میں تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر تکلیف ختم ہو جائے تو پھر کہاں چلے جاتے ہیں؟ اچھا بعض اوقات پتہ ہے کہ اچانک مسجد میں کوئی نیا آدمی نظر آنے لگتا ہے نا، ٹوپی بھی پہنی ہوئی، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، خیر تو یہ کدھر سے آیا بھائی، اور 5 نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، بعض اوقات نماز سے بھی پہلے آ جاتا ہے. میں پوچھو خیر تو ہے؟ بس وہ والدہ ہاسپٹل میں ہے یا فلاں پرابلم ہے. بہت اچھی بات ہے، میں خدا نہ خواستہ ڈسکریج نہیں کر رہا، مگر ادھر وہ پرابلم دور ہوئی، ادھر مریض ٹھیک ہوا، ادھر مسئلہ حل ہوا، وہ بندہ ہی غائب ہو گیا مسجد سے. تو یہ کیا ہے؟ ہم خوشی میں بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم غم میں بھی اللہ کے بندے ہیں. ہم غموں میں بھی اسے پکاریں، ہم خوشی میں بھی اسے یاد رکھیں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور یہ کافروں کی عادت اللہ نے ارشاد فرمائی. سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. اللہ فرماتا ہے اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے. بہت اچھی بات ہے، مگر آگے کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو یوں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا.
याद ही नहीं रहता अल्लाह का घर। सच बताओ ऐसा हम नहीं करते? प्रॉब्लम हो तो घर में कुरान खानी कराओ, हैं, दुरूद पाक का ख़त्म करवाओ, इमाम साहब के पास चलते हैं, दुआ करवाते हैं, ज़रा मस्जिद में दुआ करवानी है। अरे भाई दुआ कर दी, तुम्हारा मसला हल हो गया, अब गए किधर? ये अल्लाह पाक से क्या ताल्लुक बना रहे हो? ऐसा ना करें। देखें, आप अपने अपने अंदाज में समझें, मैं बिला तमसील समझा रहा हूं। कोई बंदा वो है जो आपसे जब मिलता है अपने मतलब के लिए मिलता है, बल्कि ऐसे भी लोग होते जब बातें समझ आ जाती है यार कोई काम ही लेकर आया होगा, इसका कोई मसला अटका है ना तो आज चेहरा दिखाया है, तो उस बंदे की क्या इज्जत होती है आपके पास। और एक बंदा है जो रोज मिलता है, मोहब्बत करता है आपसे, आपके पास आके बैठता है, कभी कभी मसला भी बयान कर देता है, लेकिन मसला ना भी हो तो आपके पास जरूर आता है। वो दोस्त होता है ना, फर्क है ना, एक मतलब के वक्त तुम्हारे पास आता है, एक रोज तुम्हारे साथ पास आता है। अब बिला तमसील समझो, जो मतलब के वक्त अल्लाह की बारगाह में जा रहा है, जो किसी मुश्किल के वक्त तो रब के पास जाता है, और जैसे ही रब अपने करम से मुश्किल आसान कर दे वो गायब हो जाता है। तो ऐसा ना किया करो, अल्लाह के घर में आया करो, मस्जिदों में बैठा करो, नमाजों की पाबंदी किया करो और अल्लाह को हर हाल में पुकारा करो। फिर देखो वो रब करीम आपकी कैसी कैसी मुश्किलें आसान फरमाएगा। और हमारे असलाफ तो किस तरह अल्लाह को गम में याद किया करते। अल्लाह अकबर। एक बार बड़ा खूबसूरत वाकया, फिर इंशाअल्लाह अपना बयान में ख़त्म करता हूँ। अबुल हसन सिरी सकती रहमतुल्लाहि तआला का वाकया। आपकी खिदमत में एक मरतबा आपकी एक पड़ोसन आई और अर्ज करती है कि ए अबुल हसन, रात मेरे बच्चे को सिपाही उठा कर ले गए और वो उसे बड़ी तकलीफ देंगे, आप कुछ कीजिए, मेरे बेटे के लिए सिफारिश कीजिए। पड़ोसन की फरियाद सुनकर सैयदना अबुल हसन ने क्या किया, जानमाज बिछाई या खड़े हुए और खुशू व खुजू के साथ नमाज शुरू कर दी। अब पड़ोसन कह रही मैं इनसे सिफारिश कराने आई हूँ, बच्चा मेरा जेल में है, पता नहीं कितनी पिटाई करेंगे उसकी, और ये हजरत नमाज पढ़ने लग गए। अच्छा, नमाज भी आपने बड़ी तवील ना, मज़ेदार खुशू व खुजू से पढ़ रहे हैं। अच्छा, जब काफ़ी देर हो गई ना तो वो औरत कहती है हजरत जल्दी करें, मेरे बच्चे को कैद में डाला हुआ है वो, और उसकी तकलीफ पहुँचाएंगे। आपने जल्दी नहीं किया, आपने सुकून से नमाज पढ़ी और जब नमाज से सलाम फेरा ना तो कहा ए मेरी बहन, तुम्हारा ही तो मामला हल करवा रहा था, तुम्हारा मसला ही तो हल कर रहा था। अभी ये आपने कहा तो पड़ोसन भागती हुई, उसकी बच्ची भागती हुई, अम्मी घर आ जाए, भाई आ गया वापस, बेटा घर आ गया। आपने कहा मैं वही तो मसला हल कर रहा था, जिधर से हल होना है उधर आपने रुजू कर लिया, ये तरीका बता दिया हमें। प्रॉब्लम होना वजू करें और 2 रकअत सलातुल हाजात पढ़ें। हाँ, अल्लाह के पास, या अल्लाह तेरी बारगाह में आ गया हूं, जो प्रॉब्लम है, आपकी रिपोर्ट गलत आ गई है, आपकी डॉक्टर कहता है प्रॉब्लम है, आपको जनाब कोई कर्जे का मसला आ गया है, कोई भी प्रॉब्लम, माल खराब हो गया है, 2 रकअत पढ़े। किसी के पास पहले ना जाओ, पहले अल्लाह के पास। अल्लाह भेजेगा आपको, अल्लाह आपके पास रास्ते बनाएगा। आप इंशाअल्लाह नमाज पढ़ें, अल्लाह को पुकारें, आपको इंशाअल्लाह ऐसा रास्ता सुझाई देगा कि काम सारे सीधे हो जाएंगे। हम पहले कहीं और जाते हैं, हम रब के पास क्यों नहीं जाते? हम सब के पास जाते हैं, हम रब के पास नहीं जाते। हम सब पर भरोसा करते हैं, हम रब पर भरोसा नहीं करते। आज के इस बयान में एक बात सीख कर जाना है कि मेरी मुश्किलों को हल करने वाला कौन है। जोर से बोलो ना, एक बार और बोलो। परेशानी दूर करने वाला कौन है? बीमारी दूर करने वाला कौन है? मुसीबत टालने वाला कौन है? मुझे इज्जत देने वाला कौन है? मुझे जिल्लत से बचाने वाला कौन है? मुझे दुश्मनों से बचाने वाला कौन है? मेरे गमों को दूर करने वाला कौन है? मेरी बेकरारी को दूर करने वाला कौन है? दिल में चैन डालने वाला कौन है? अरे मुझे अपने घर काबे को दिखाने वाला कौन है? मुझे हज पर बुलाने वाला कौन है? मुझे मदीने की हाजिरी का शरफ देने वाला कौन है? मुझे अपने महबूब का सच्चा आशिक बनाने वाला कौन है? मुझे गुनाहों के दलदल से निकाल कर नेकियों के रास्ते पर चलाने वाला कौन है? और सुनो, इंशाअल्लाह मुझे जन्नत में भेजने वाला कौन है? फिर जब सब देना उसने है, सब मिलना उससे है, फिर क्यों जाते हो उधर? उसका दर थाम लो, उससे मोहब्बत करो, उस पर यकीन करो और उसे पुकारो। मैंने आज आपको कुरान के जरिए, हदीस के जरिए, वाकयात के जरिए समझाया कि जब जब उसे पुकारा गया है उसने अपने करम के दरवाजे खोले हैं और उसने मुसीबतों को हल कर दिया है। हाँ, कभी कभी ऐसा जरूर होता है कि मैं जो मांगूं वो मुझे नहीं मिलता, मैं जो मांगूं उसमें लेट हो जाता है। अब उसमें शैतान दिमाग में ख्यालात डालता है कि सारी बातें तो मौलाना साहब ने कर दी, मगर मैं तो बहुत सालों से दुआ कर रहा हूँ, मेरा तो मसला ही हल नहीं हो रहा।
میں تو رو رو کے دعا بھی کرتا ہوں، تہجد میں بھی دعا کی، کعبے کے سامنے جا کر بھی دعا کر کے آیا، فلاں بہت بڑی نیک شخصیت سے بھی دعا کرائی۔ ہاں، اب یہ وسوسہ بھی آج سمجھ لو، اس کو حل کر لیتے ہیں نا۔ اللہ سے ہر حال میں محبت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بہت سارے جواب بن سکتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاجر، فاسق، گناہ گار، کافر اللہ کو پکارتا ہے نا تو اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو، مجھے اس کی آواز پسند نہیں آ رہی ہے۔ اور جب کوئی اللہ کا پیارا اسے پکارتا ہے نا، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ابھی اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور پکارنے دو، مجھے اس کا پکارنا پسند آ رہا ہے۔ سچ بتاؤ نا، میں مانگوں اور مجھے مل جائے یہ اچھا ہے، یا کبھی زندگی میں تو کوئی ایک ایسی دعا کر لوں کہ اللہ جبریل سے فرمائے کہ اے جبریل اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور پکارنے دو، اس کو اور گڑگڑانے دو، مجھے اس کا گڑگڑانا پسند آ رہا ہے۔ میری تو زندگی وصول ہو گئی نا کہ میرا پکارنا اگر رب کو پسند آ رہا ہے تو مجھے اور کیا چاہیے۔ وہ پنجابی شاعر کہتے نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں، پھر مجھے کرنا کیا ہے سکھ کو اگر میرا مالک میرے دکھ میں راضی ہے۔ ارے رب راضی ہے تو سب راضی ہے۔ پہلے تو یہ یقین لاؤ نا اپنے اندر، پھر دوسری بات چلو لاجیکلی ایک تو حدیث سنا دی، تاخیر میں واویلا نہ کیا کرو، کیا معلوم تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کچھ اور اس سے اچھا لکھا ہو، اور ایک لاجیکلی بات بھی سمجھ لو تاکہ آئندہ دعا میں تاخیر ہو تو اللہ سے شکوہ مت کرنا، اللہ سے دور مت بھاگ جانا، محبت میں کمی نہ آنے دینا، بھروسے میں کمی نہ آنے دینا۔ آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہو، اس کو بخار ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کھانسی بھی ہو رہی ہے، وائرل ہو گیا ہے، اور وہ رو رہا ہے مجھے آئس کریم کھانی ہے، آپ کھلائیں گے؟ جواب دیجئے۔ اچھا وہ کیا ٹھنڈا پانی جوس پینا ہے، پلائیں گے؟ اچھا وہ رونے لگ جائے، خوب روئے، ضد کرے، آپ کا ایک دوست بھی برابر میں بیٹھا ہو کہ یار کیسے ظالم باپ ہو، آپ کا بچہ رو رہا ہے، کھلا دو نا آئس کریم، جوس پلا دو، کیا جاتا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ دوست کے کہنے پہ پلا دو گے؟ آپ کہیں گے بھائی میں اس کا والد ہوں، مجھے پتا ہے کہ مجھے کب اس کو کیا دینا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، تم والد ہو، تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے مالک کو نہیں پتا کب مجھے کیا دینا ہے۔ میں رو رہا ہوں نہیں دے رہا، میں گڑگڑا رہا ہوں نہیں دے رہا، میں التجا کر رہا ہوں نہیں دے رہا، ارے مان لو نا کہ اگر وہ نہیں دے رہا تو یہی میرے لیے بہتر ہے۔ جس دن یہ یقین آ گیا نا تمہیں، پھر دعا کا مزہ ہی اور ہوگا، پھر اللہ کی محبت کا انداز ہی اور ہوگا۔ کام ہو جائے تب بھی یا اللہ تیرا شکر، کام نہیں ہو تب بھی یا اللہ تیرا شکر۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ خوبصورت ماحول ہے دعوت اسلامی کا جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کرتا ہے، صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کے قریب کرتا ہے، رب کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس ماحول سے وابستہ رہیں، اجتماعات میں آتے رہیں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں تو انشاءاللہ محبت الہی میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ آج اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا سچا دوست بنا لے، اپنا پکا بھروسہ نصیب فرما دے، اور ہمیں گناہوں بھری زندگی سے نجات عطا فرمائے۔